ایک سوال آیا کہ نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، احادیث سے ثابت کریں۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ یاد رہے کہ نماز عشاء کی ٹوٹل 17 رکعات ہیں، 17 رکعتیں ہیں۔ اب ان کی ترتیب کیا ہے؟ پہلی 4 رکعتیں ہیں سنت غیر موقدہ۔ المصنف ابن ابی شیبہ کی روایت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب ان 4 رکعتوں کے بعد ہے 4 فرض جن پر سبھی کا اتفاق ہے، سارے متفق ہے۔ یہ ہو گئی ٹوٹل 8 رکعتیں۔ اب ان 8 رکعتوں کے بعد ہے 2 سنت موقدہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ جس نے 12 رکعتیں ادا فرمائی، ان 12 رکعتوں میں سے یہ 2 رکعتیں ہیں جو فرضوں کے بعد ادا کی جائے گی، جن کو سنت موقدہ کا نام دیا گیا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو 12 رکعتیں ادا کرے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ یہ ہو گئی ٹوٹل 10 رکعتیں۔ اب ان کے بعد ہے 2 نوافل کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، سنن نبی داؤد میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب عشاء کی جماعت ادا کر کے آتے تو 4 رکعتیں ادا فرمایا کرتے، یعنی 2 سنت موقدہ اور یہ ہو گئے 2 نوافل، یہ ہو گئی ٹوٹل 12 رکعتیں۔ اب ان کے بعد ہے 3 وتر کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف میں کہ وتر ادا کرو اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے، یعنی صبح ہونے سے پہلے وتر ادا کرو۔ اور اما عائشہ صدیقہ کی حدیث پاک ہے کہ نماز وتر کی رکعتیں نبی پاک علیہ السلام 3 ادا فرمایا کرتے تھے، یہ ہو گئی ٹوٹل 15 رکعتیں۔ اب اس کے بعد ہے 2 نوافل کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے مشکاۃ شریف میں کہ جو وتر ادا کرے اس کے بعد وہ 2 نفل اور ادا کرے کہ اگر وہ تہجد میں نہ اٹھ پائے یعنی رات کے وقت نہ اٹھ پائے تو یہ 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہوگی۔ یہ ہو گئی ٹوٹل 17 رکعتیں۔ اب 17 رکعتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری پڑھنا فرض ہے، بلکہ 4 فرض 2 سنت موقدہ 3 وتر ان کو پڑھنا لازمی ہے، باقی نوافل اور سنت غیر موقدہ کہ جن کو پڑھنے پر ثواب ضرور ہے لیکن چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ساری رکعتیں ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس کلپ کو اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ اس کو لوگوں میں بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ نماز عشاء کی ہے کتنی رکعتیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔